اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ویسے تو رمضان المبارک پورے کا پورا بڑی رحمتوں والا، برکتوں والا، ہر گھڑی ساعت والی ہے، لیکن پورے رمضان شریف کا نچوڑ جو ہے نا وہ بھی شب قدر ہے۔ شب قدر بہت اہمیت کی حامل ہے، اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس کی فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل فرمائی، اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بنی اسرائیل کے ایک ولی کا عبادت کا، اس کا طور طریقہ اور اس کا واقعہ سنا رہے ہیں، جن کا نام تھا حضرت شمعون۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت شمعون بنی اسرائیل کے ایک ولی تھے، انہوں نے 1000 سال ایسے عبادت کی کہ ساری رات عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے اور ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتے، جی مسلسل 1000 سال تک اس طرح عبادت کی، اور اتنے طاقتور تھے، اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جرأت اور ہمت دی ہوئی تھی کہ جس طرف بھی جہاد کے لیے جاتے تھے کفار ان کے سامنے رک نہیں سکتے تھے، جی روزانہ مسلسل جہاد ہو رہا ہے، کفار ان سے تنگ آ گئے کہ یار یہ بندہ مسلسل ہی ہمیں لتاڑتا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی طرح قابو ہی نہیں آ رہا۔ وہ جب بیٹھے نا آپس میں میٹنگ کرنے، وہ ان کے بڑوں نے کہا یہ تم بھی اسے اس طرح طاقت کے ببل بوتے نا اس کو قابو نہیں کر سکتے، کوئی اور طریقہ اپناؤ۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ کافی زیادہ مال و دولت اکٹھا کر کے ان کی جو بیوی ہے نا اس کو ورگلایا جائے، اس کو دنیا کا لالچ دیا جائے، تو وہ کوئی ان کو قابو کرنے میں ہماری ہیلپ کرے تو کوئی کام بن سکتا، ورنہ تو کوئی صورتحال۔ اس بات پہ اتفاق ہو گیا، اور کسی ذریعے انہوں نے ان کی بیوی جو کہ بے وفا نکلی اس سے رابطہ کیا کہ ہمیں تجھے بہت زیادہ ہم تجھے مال و دولت دیں گے، کسی طرح اپنے شوہر کو نا ہمارے قابو کروا دیں۔ وہ اس بات پہ راضی ہو گئی۔ تو ایک دن حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام کر رہے تھے، چارپائی پہ سو رہے تھے، وہ عورت آئی، اس نے رسیوں سے نا آپ کو چارپائی کے ساتھ ہی باندھ دیا، رسیوں کے ساتھ چارپائی کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ طاقت اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہوئی تھی۔ آپ جیسے بندہ سویا ہوا ایک دم آپ آنکھ کھولے اٹھتا ہے تو تھوڑی سی انگڑائی لیتا ہے، تو ایسے آپ آنکھ کھولی تو تھوڑی سی انگڑائی لی، تو وہ انگڑائی لینے سے ہی آپ کی جو رسیاں تھی ساری ٹوٹ گئی جس سے باندھا گئی، اتنی یعنی طاقت اور اتنی جرأت، وہ ٹوٹ گئی تو آپ کو پتہ چلا کہ مجھے تو باندھا گیا تھا۔ تو آپ اٹھے اور بیوی سے کہا کہ یہ کیا ہے، مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو نے باندھا تھا؟ وہ مکاری سے کہنے لگی ہاں میں نے باندھا تھا، تو میں ویسے ہی نا چیک کر رہی تھی آپ کی طاقت کتنی ہے، میں دیکھ رہی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی طاقت جرأت عطا فرمائی۔ آپ نے چپ کر کے اس کی بات پر اعتماد کر لیا۔ میں نے پہلے بھی حدیث پاک سنائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے، مومن دھوکہ کھا جاتا ہے، کبھی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو مومن تھے، ایمان تھا، دھوکہ کھا گئے بیوی سے، پھر بیوی اس آر میں رہی کہ اب نہ ذرا اور کسی طرح ان کو میں قابو کروں گی، یہ رسیاں تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو پھر کچھ عرصہ بعد وہ اسے موقع ملا، سوئے ہوئے تھے حضرت شمعون، تو اس نے آگے بڑے مضبوط سنگل لیے لوہے کے، ان کے ذریعے آپ کو ویسے ہی چارپائی کے ساتھ باندھ دیا۔ لیکن اس مرتبہ بھی ویسے ہی ہوا کہ جب آپ اٹھے ہیں تو تھوڑی سی آپ نے ایسے نا انگڑائی لی، تو وہ اتنی مضبوط جو سنگلیاں تھیں وہ بھی ٹوٹ گئی، لوہے کی سنگلیاں ٹوٹ گئی۔ آپ نے پھر بیوی سے پوچھا کہ آج مجھے کسی نے باندھا تھا؟ تو نہیں باندھا، کسی اور نے باندھا؟ اس نے پھر کہا نہیں میں نہیں باندھا تھا، میں بس یہی چیک کرنا چاہ رہی تھی آپ کی طاقت کتنی ہے۔ تو آپ نہ وہ بیوی کے سامنے نہ اپنا راز بیان کر دیا، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت اور اتنی ہمت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے قابو نہیں کر سکتی،
لیکن یہ جو میرے سر کے بال ہیں نا، یہ میری کمزوری ہے۔ پہلی شریعتوں میں مردوں کے لیے بھی لمبے بال رکھنے کی اجازت تھی، تو ان کے سر کے بال نا سر سے لے کے پاؤں تک تھے لمبے، تو ان کو بتا دیا کہ بیوی کو بتا دیا کہ یہ بال میری کمزوری ہیں، ان کے ذریعے مجھے کو قابو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ بیوی تو پہلے مال و دولت کی ڈیل کر چکی تھی، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آئندہ پھر اسی کے ذریعے تجھے قابو کروں گی۔ تو حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام کر رہے تھے، تو پھر اس نے آپ کے بالوں سے پکڑ کر آپ کو باندھ دیا۔ تو اس کے بعد جب حضرت شمعون اٹھے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو بندھا ہوا محسوس کیا، تو آپ نے چھڑانا چاہا، بڑی ہمت کی لیکن چھڑا نہیں سکے، کیونکہ راز بیوی کو بتا دیا تھا۔ تو بیوی نے، بے وفا بیوی نے اپنے شوہر کو، نیک شوہر کو کفار کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ستونوں سے باندھا، آپ کو باندھ کے تو بڑی بے دردی کے ساتھ آپ کے کان کاٹ دیے، آپ کا ناک کاٹ دیا، آپ کی آنکھیں نکال دی۔ اپنے ولی کے ساتھ رب تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا، تو آپ نے کفار کو جو یہ کر رہے تھے ان کو ویسے زندہ ہی زمین کے اندر دنس دیا۔ اور ان کی جو بیوی جو بے وفا نکلی، اتنا نیک شوہر ہونے کے باوجود اس نے بے وفائی کی، تو اس پر اسی وقت آسمانی بجلی گری اور وہ جل کے راکھ ہو گئی۔ یہ واقعہ حضور علیہ السلام صحابہ کو سنایا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے ولی 1000 سال زندگی اور اس میں اتنی عبادت کہ دن کو روزہ بھی، جہاد بھی، رات ساری عبادت بھی، اور اتنی مشقت اور اتنی تکلیفیں دی گئی۔ یہ تو مشقت تکلیف جو اللہ کی راہ میں دی جائے اس پر تو ویسے ہی اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، حضور ہماری تو عمر ہی بڑی چھوٹی چھوٹی ہیں، 60-70 سال کے قریب ہماری عمر ہے، اور اس میں سے بہت سارا وقت تو ہمارا کمانے کھانے میں لگ جاتا ہے، کھانے پینے میں لگ جاتا ہے، کچھ سونے میں لگ جاتا ہے جی، اور عبادت ہم لوگ کتنی کریں گے؟ اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل تو ہم سے عبادت کے بارے میں تو بازی لے گئے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کی یہ بات سنی تو حضور افسردہ ہو گئے۔ حضور علیہ السلام بھی اس بات پر کہ میری جو امت ہے ان کی عمریں کم ہے، تو بنی اسرائیل کو بڑی بڑی لمبی عمریں تھی، ہزاروں کے حساب سے، ان کی سالوں کے حساب سے عمریں ہوا کرتی تھی۔ تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں، تو سورہ قدر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی کہ محبوب رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ جو شب قدر ہے نا، اس کے اندر ہم نے قدر والا قرآن نازل فرمایا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ارے تم کیا جانو یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ نہیں، صرف 1000 مہینے سے بھی افضل۔ یہ افضلیت کتنی ہے یہ رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے؟ 1000 مہینہ ہونا تو یہ بنتا ہے 83 سال 4 ماہ، تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا۔ وَتَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ۔ فرمایا اس رات میں فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں حتیٰ مطلع الفجر، کب تک؟ فجر تک، فجر تک۔ یہ ایسی رات ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ترغیب دلائی، فرمایا جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہے، جب جا کے ڈھونڈو اس کو۔ اور روایت پہلے بھی آپ کو سنائی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن مسجد نبی شریف میں اپنے حجرہ مبارک سے نکلے صحابہ کو بتانے کے لیے کہ شب قدر کون سی رات میں ہے، اس کی تعین بالکل ایگزیکٹ ٹائم بتانے کے لیے کہ 27ویں میں ہے کہ 25 میں ہے، کون سی میں ہے۔ تو دیکھا آگے تو مسلمان جگڑے، تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تو تجھے بتانے آ رہا تھا شب قدر ہے کب، لیکن تم 2 مسلمان جگڑے تھے،
اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے تمہیں اللہ کی رحمتوں سے محروم کر دیا گیا، اس کی تعین مجھے بلا دی گئی ہے، اٹھا لی گئی ہے، اب جاؤ جا کے آخری اشرے میں خود ہی ڈھونڈو اس کو۔ تو دیکھیں مسلمانوں کا جھگڑا کرنا آپس میں کتنا رحمتوں سے دور کر دیتا ہے۔ اگر اس وقت یہ معاملہ نہ ہوتا تو رائٹ ٹائم ہمیں پتہ ہوتا تو سارے یہ برکتیں پا لیتے۔ اب کئی میرے جیسے سو جاتے ہیں، کئی اللہ والے ایسے ہیں کہ عبادت کرتے بھی رہتے ہیں جی۔ تو یہ ہے آخری شب جو عشرہ اسی کے طاق راتوں میں، تو آپس میں اتفاق اتحاد یہ یاد رکھیے، بالخصوص جو خونی رشتے ہیں نا وہ کبھی بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ خونی رشتے آپ کی اگر زیادتی بھی کرتے ہیں آپ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کریں، یہ صبر بھی تو کسی چیز کا نام ہے نا۔ اگر ہم یہی کرتے رہے کہ نہیں جی دیکھو جی اس نے زیادتی کی ہے، تو پھر بعض اوقات غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، بعض اوقات ہو سکتا ہے، ضروری تو نہیں جیسا نظر آ رہا ہے ویسا ہی ہو، ہے جی، تو درگزر کرنا چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومنوں کی مثال تو ایسے جیسے ایک دیوار ہوتی ہے، ہر آنے والی اینٹ پہلی اینٹ کو مضبوط کرتی ہے۔ مسلمان نے تو مسلمان کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں نے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنی۔ اور ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں مسلمان تو آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے ایک عضو میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے ٹانگ میں درد ہوتی ہے باقی جسم سویا ہوا، ٹانگ جاگ رہی ہے وہ پریشان ہے، بندے کو پورے جسم میں بے چینی ہو جاتی، نیند نہیں آتی۔ تو اس شب قدر کو بالکل ذرا بھی غفلت میں نہیں گوانا چاہیے، جتنا ہو سکے عبادت کریں۔ اور اس پہ پھر علماء کرام نے مختلف اپنے بزرگان دین نے تجربات بیان کیے ہیں، جو اللہ والے ہیں انہوں نے تجربات بیان کیے ہیں کہ جی فلاں دن کو اگر پہلا رمضان ہو تو فلاں تاریخ میں آتی ہے شب قدر، فلاں تاریخ میں آتی ہے، یہ بدلتی رہتی ہے۔ تو اس مرتبہ جیسے ہوا ہے تو اس کے بارے میں جو علماء بزرگان دین کا گزرا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ 23 یا 27ویں شب کو شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو آج 27ویں، آج جو پورا 26واں دن ہے، یہ دن گزار کے جو شب آنی یہ 27ویں شب ہے۔ تو بعض علماء کرام نے بعض بزرگان نے یہ کہا ہے کہ اکثر اوقات 27ویں شب کو ہی شب قدر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اسی امید پر کثرت سے آج عبادت کرنا چاہیے۔ عبادت رات جاگنا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد تو ہے عبادت کرنا۔ تو آپ بولے کیا کہتے راتی جاگے تھے شیخ صدامن تے راتی جاگن کتے، رات جاگنا کوئی بڑی بات، کوئی کتے بھی ساری رات جاگتے رہتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، صبح فجر کا ٹائم ہوتا ہے اور سو جاتے ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہے؟ رات نہیں جاگنا، عبادت کرنی ہے جی۔ اور فرمایا روایت میں آتا ہے اس رات میں حضرت جبریل امین علیہ السلام عرش سے فرشتے لے کر ایک ان کی جماعت لے کر زمین پر آتے ہیں اس رات میں، ہے جی۔ اور فرمایا پھر فرشتے کو حکم دیتے جبریل امین کہ جاؤ دنیا میں پھیل جاؤ، جس گھر میں بھی کوئی عبادت کر رہا ہے اس سے جا کے مصافحہ کرو۔ تو سب گھروں میں جاتے ہیں فرشتے، اور جو عبادت کر رہا تو اسے مصافحہ کرتے ہیں، اور مصافحہ کرتے ہیں تو اس وقت اس بندے پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نشانی ہے کہ اگر اس رات میں کسی سے فرشتے آ کے مصافحہ کریں تو اس رات میں عبادت کرتے کرتے اس پر رقت طاری ہو جائے گی۔ اس کی بزرگان دین نے بہت زیادہ پھر علامتیں بھی بیان کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا فرشتے سارے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے، چاہے نوافل پڑھ رہا ہو، چاہے ذکر و اذکار کر رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو، اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ لیکن فرمایا چند ایسے بدبخت ہیں کہ جن کے گھروں میں فرشتے اس رات میں بھی نہیں داخل ہوتے، استغفر اللہ۔ ان میں سے ایک فرمایا شراب کا عادی، جو شراب پینے کا عادی ہے، وہ اس بابرکت رات جس کے بارے رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہے جی، یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن جو شراب کا عادی ہے وہ اس رات بھی محروم رہ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس برکت نہیں آتی۔ اسی طرح والدین کا نافرمان، ہے جی۔ اور تیسرا فرمایا جو رشتہ داری توڑنے والا، یہ دیکھیں یہاں پر بھی رشتہ داری ختم کرنے والا اندر آ گیا کہ ایسا بندہ ویسے نمازیں بڑی پڑھ رہا، میری طرح پگڑی بھی شاید پہنی ہو، داڑھی بھی رکھی ہو، تو بڑی تبلیغیں بھی ہو رہی ہو، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ سگے رشتہ داروں کو چھوٹی چھوٹی بات پر رشتہ داری کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ بھی محروم ہے اس رات میں،
مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطلوب ہے کہ جو خونی رشتے ہیں وہ مضبوط رہے. ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں, یا رسول اللہ, ابتدائی اسلام کی بات, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد آپ کے بارے بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے, حضور آپ کو گالیاں دیتے, مجھے برداشت نہیں ہوتا. اپنا ایمانی جذبے سے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا پھر؟ حضور فرمائے کیا کروں؟ فرمایا اگر کہوں تو قتل کر رہے گا ان کو. حضور مجھے اجازت ہے میں قتل کر رہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا یہ لے تلوار. سگے باپ کی بات ہو رہی ہے, وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور نے فرمایا یہ لے تلوار. حضور کی ذات پر وہ تبرہ بول رہے, تو حضور فرماتے قتل کر رہے گا. حضور میں کر کے آؤں گا, اجازت دے مجھے. حضور نے فرمایا یہ لے تلوار. تلوار پکڑ کے اٹھ کے جانے لگے. حضور نے فرمایا آجا, میں خونی رشتے توڑنے نہیں آیا, جوڑنے کے لیے آیا. یہ دیکھیں حضور نے اپنی ذات پر برا بھلا کہنا بھی معاف کر دیا کہ تیرا باپ ہے چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے گا. تو حضور نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا ہے. یہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی؟ حضور کا جملہ ہے, حضور فرمایا میں خون کے رشتے توڑنے نہیں آیا, میں تو جوڑنے کے لیے آیا. تو رشتے جوڑے, رشتہ جوڑے جتنا ہو سکے. کوئی زیادتی بھی کرتا ہے, یہ جملہ نا کہ جی اسی چنگیا نہ چنگے تو مندیا نہ مندے, یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہ چنگیا نال بھی چنگے تو مندیا نال بھی اسی چنگے رہنا ہے. ہم نے اپنی قبر میں جا کے جواب دینا ہے, انہوں نے اپنا جواب دینا ہے. اگر وہ واقعتاً زیادتی کرتا ہے تو اس نے اپنا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج کی رات بھی اگر کوئی بندہ محروم رہ جائے تو پھر بد نصیبی ہے. اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے ناراضگی ہے تو مہربانی کر کے آپ ہمت کریں, آپ ہمت کریں, پہل کریں جی, بڑھ کے سلو کریں. اور فرمایا جب دو مسلمان ناراض ہوتے ہیں نا, ان میں سے جو پہل کرتا ہے نا سلو میں, اللہ تعالیٰ اسے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتا ہے. یہ فضیلت نہیں آپ حاصل کر سکتے. اور پھر شب قدر کے بزرگان دین نے بہت ساری علامتیں بھی بیان کی ہے. فرماتے اس رات جو ہے نا, جب شب قدر جس رات میں ہوتی ہے, اس رات میں ہر طرف بینی بینی خوشبو آ رہی ہوتی ہے جی. اور موسم بڑا نا درمیانہ سا ہوتا ہے, نہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے جی, معتدل سا موسم ہوتا ہے. اور پھر اس وقت میں پوری دنیا کے پانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ قدرتی مٹھاس پیدا فرما دیتا ہے. اور اس رات جو صبح ہوتی ہے نا, صبح اگلے دن تو سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے, جیسے چاند نہیں ہوتا چاند اس طرح نظر آتا ہے. مطلب کہ دور چمک رہا ہے لیکن اس کی شعاعیں اتنی زیادہ پھیل نہیں رہی. اس طرح کا یہ بزرگان دین نے احادیث میں دیگر میں علامتیں بیان ہوئی. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں یار ہم تو ظاہر ہے یہ جو شب قدر ہے رمضان کے آخری عشرے کے جو 10 راتیں ہیں تاک 5 راتیں تاک, ان میں سے کسی میں ہے. ہم تو یہ ساری راتیں ہم نے جاگی, ہمیں تو یہ علامتیں محسوس نہیں ہوتی, یہ تو ملی نہیں ہے. تو یہ یاد رکھیں, علماء کرام فرماتے ہیں یہ ہر کسی کو علامتیں ظاہر ہر کسی پر نہیں ہوتی. یہ وہ خاص اللہ کے بندے جو ایک بصیرت والے ہوتے ہیں, جنہوں کی خاص رب تعالیٰ سے ربط چلا ہوا ہو, یہ ان کے اوپر ساری علامتیں واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہیں, ہر بندے پر ظاہر نہیں ہوتی. ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اس رات میں جتنی ہو سکے عبادت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مجھے علم ہو جائے کہ آج شب قدر ہے, میں پھر کون سی دعا مانگوں, کیا پڑھوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عائشہ, جب تجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر ہے تو یہ دعا پر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اس کا ترجمہ ہے, یاد ہونی چاہیے کثرت سے, ویسے علماء کرام دعا وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں, تو اگر یاد ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے, نہیں تو کم از کم ترجمہ اس کا بول لیا جائے, یا اللہ انک عفو, تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے, فاعف عنی یا غفور, اے معاف کرنے والے مجھے بھی معاف فرما. اپنے گناہوں کی کثرت سے توبہ کریں, کثرت سے توبہ کریں. توبہ کرنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ شب قدر میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے, شب قدر میں
یہ اسی سورہ قدر کی 7 مرتبہ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت فضیلت عطا فرماتا ہے، اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جی۔ جب یہ ذکر کیا جائے، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کی جائے۔ نوافل بعض روایتوں میں تو بزرگان دین نے 100 نوافل 200 بھی کہے ہوئے ہیں، تو جس سے جتنے ہو سکے کم از کم 12 نوافل لازمی پڑھیں، اور پڑھنے کا طریقہ سب نے تقریباً علماء نے، یہ بزرگان دین نے یہی بیان کیا ہے کہ 2 کر کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی پڑھے جائیں 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، 1 مرتبہ یہ پڑھنی، اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھنی ہر رکعت میں، ٹھیک ہے۔ اس طرح 2 کر کے جتنے ہو سکے پڑھیں، جتنے ہو سکے پڑھیں۔ یہ ہمارے پاس موقع ہے، بونس ملا ہوئے میں، کم از کم 12 لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تلاوت قرآن پاک کریں، اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، رحمت و برکتوں کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس رات کے صدقے ہم سب کی